محترم حاضرین و مشارکین، قرآن مجید گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک واضح اور کھلی ہوئی کتاب ہے اور اس میں غموض و اخفا نہیں ہے، لیکن اس میں اسلام کی تعلیمات کی پوری تفصیل اور تمام جزئیات کا احاطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے بہت سے احکام مجمل یا کلیات کی شکل میں ہیں، جن کی وضاحت و تشریح اور کلیات سے جزئیات کی تفریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام محض کلام الہی کو لوگوں تک پہنچا دینا نہیں تھا، بلکہ اس کی تشریح و تفصیل بھی تھا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہر مسلمان و مومن کا اس پر ایمان و یقین ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اصل مصادر و مراجع اور سرچشمے دو ہی ہیں، قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید جس طرح وحی الہی ہے، حدیث رسول بھی وحی الہی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ علم حدیث کی اہمیت و ضرورت کو بیان کرتے ہوئے علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، علم القرآن اگر اسلامی علوم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے تو علم حدیث شہرگ کی، اور یہ شہرگ اسلامی علوم کے تمام اعضاء و جوارح تک خون پہنچا کر ہر آن ان کے لیے تازہ زندگی کا سامان مہیا کرتی رہتی ہے۔ آیات کا شان نزول اور ان کی تفسیر، احکام القرآن کی تشریح و تبیین، اجمال کی تفصیل، عموم کی تخصیص، مبہم کی تعیین، سب علم حدیث کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، اہل اسلام نے جتنا اہتمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حفاظت کے لیے کیا، آج تک روئے زمین پر کسی قوم نے اپنے پیشوا کے کلام کی حفاظت کے لیے نہیں کیا۔ اپنے پیشوا کے کلام کی حفاظت تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنے نبی پر نازل کردہ کتاب کی حفاظت نہ کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہی نہیں بلکہ افعال بھی، حتیٰ کہ ہر حرکت و سکون، انداز گفتگو اور طرز تکلم کو اس طرح محفوظ کیا کہ اس سے زیادہ حفاظت تصور میں نہیں لائی جا سکتی۔ محدثین کرام نے خدمت حدیث میں جو گرا قدر کارنامے انجام دیے ہیں، اس سے ہر حدیث کا طالب علم بخوبی واقف ہے۔ محدثین نے تحصیل حدیث کے لیے دور دراز ممالک کا سفر کر کے، مختلف قسم کی صعوبتیں اور مشکلات کا سامنا کر کے احادیث نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کیا، پھر داعیان باطل کی تحریف سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنے اور اس کی نقل و روایت کو سلامت رکھنے کے لیے عمدہ اور عمیق قواعد و ضوابط وضع کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان تمام سلف صالحین اور علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمیں علم حدیث اور اس کے مصادر و مراجع جیسے عظیم موضوع سے متعلق چند معلومات حاصل کرنے کا عظیم موقع مرکز دارالہدیٰ نے عطا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کے ہمارے مدرب و محاضر خصوصی فضیلت الدکتور حافظ عبد المقید مدنی حفظہ اللہ ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر انداز میں ان کا تعارف پیش کیا جائے۔ آپ کا کامل اسم گرامی حافظ عبد المقید کے عبد الرحیم عمری گنچوری ہے۔ آپ کی ولادت 1980 میلادی میں ہوئی ہے۔ ابتدائی تعلیم والدین ہی کی کفالت و نگرانی میں ہوئی، پھر آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے مشہور و معروف مدرس و مربی حافظ بشیر صاحب رحمہ اللہ کے پاس حفظ قرآن کریم مکمل کیا اور وہیں سے عالمیت کی تعلیم بھی مکمل کی۔ پھر جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے آپ نے فضیلت کی تعلیم مکمل کی اور مزید حصول علم کے خاطر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کلیت الحدیث میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے 4 سال BA کیا اور پھر قسم فقہ و سنہ سے آپ نے ماجسٹر کیا، پھر قسم السنہ ہی سے آپ نے دکتورا کیا۔ آپ کے ماجسٹر کے رسالے کا عنوان تھا
تحقیق جزء من کتاب تیسیر الیسرا شرع المجتبی من السنن الکبری تھا، اور دکتورا کے رسالے کا عنوان تھا تحقیق و دراسہ کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر لابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ۔ الحمدللہ آپ کو ہمیشہ سے تعلیمی میدان میں تفوق حاصل رہا ہے۔ آپ نے اثناء تعلیم تقریباً 13-14 سال مدینہ منورہ کے مشہور و معروف قبرستان بقیع کے اندر مترجم کی حیثیت سے خدمات انجام دی، اور معرض اسماء اللہ الحسنہ کے مشرف بھی رہے۔ جب آپ ہندوستان لوٹ کر آئے تو آپ آج تقریباً 8 مدارس کے تعلیمی و تربوی مشرف کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے مختلف موضوعات پر علمی دروس و محاضرات اور خطبات وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے والدین کے لیے صدقے جاریہ بنائے، آمین۔ میں شیخ کا مزید وقت نہ لیتے ہوئے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ فضیلت الدکتور حافظ عبد المقیت مدنی حفظہ اللہ، جن کا آج کا موضوع ہے علوم حدیث اور اس کے مصادر و مراجع کی معرفت۔ فضیلت الدکتور حافظ عبد المقیت مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور، أهلا وسهلا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ حاضرین مجلس، علماء اکرام، طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت میرے کہنے میں اخلاص عطا فرمائے، آپ کے سننے میں اخلاص عطا فرمائے۔ جو کہیں ہم سنیں اور اس پر عمل کریں تو اللہ رب العزت ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جیسا کہ آپ نے سنا، آج کا موضوع مقدمہ فی علم الحدیث و مصادری، کہ علم حدیث کے بارے میں اور اس کے مصادر کے بارے میں مختصر سی معرفت حاصل کریں گے۔ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے۔ جی ہاں، آپ کو بھی شوق آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ علوم الحدیث، علم حدیث ایک ایسا علم ہے جو اس امت کے ساتھ اللہ نے خاص کر رکھا ہے۔ اس امت کے علاوہ کسی اور کے لیے اللہ نے یہ خصوصیت نہیں دی کہ انہوں نے اپنے نبی کی ساری باتیں محفوظ رکھی۔ جی ہاں، میرے رسول اللہ، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ بلکہ اہل علم نے کہا، سورۃ الحجر کی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ قرآن کو تو اللہ نے محفوظ کیا ہے، یہ وعدہ ہے اس کا، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ جی ہاں، اللہم لک الحمد۔ آئیے ہم جانتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم کس ٹاپک پہ، اس ٹاپک پہ کیسے بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ جو تمہید کے نام پر ہوگا، اس میں ہم کیا سنیں گے انشاءاللہ؟ اس میں ہم سب سے پہلے علم حدیث کے بارے میں انٹروڈکشن لیں گے کہ علم حدیث کی تعریف کیا ہے، تاریخ علم حدیث کیا ہے، علم حدیث اور مصطلح الحدیث کیسے پروان چڑھی، پھر اس کے بعد ہم علوم الحدیث کی قسمیں کیا ہیں، پھر آگے چل کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حدیث کی قسمیں مختلف اعتبار سے کیسی ہیں۔
یہ سب مختصر انداز میں ہوگا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہوگا۔ اس کا دوسرا حصہ، یعنی میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے نا، تو اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، اس میں ہم مصادر سنہ، حدیث کے کچھ مصادر، کچھ کتابیں جو مختلف ٹاپک کے اعتبار سے ہیں، 10 ٹاپکس میں نے آپ کے سامنے لے کر آئے، اور اس میں سے ہر ایک کی 4-5 کتابیں یا کم از کم 3 کتابیں ہم سنیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ فائدہ کیا ہے حدیث کی کتابیں جاننے کا؟ عموماً ہماری نالج میں حدیث کی کتاب کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہی کتابوں کے نام آتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، سبجیکٹ وائز، موضوعات کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے مختلف اقسام ہیں حدیث کی، اور مختلف کتابیں بھی۔ جی ہاں، یہ رہا دوسرا پارٹ۔ تیسرا پارٹ کیا ہوگا بھائی؟ تیسرا پارٹ، ہم ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں، عصر جدید کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، تو یہاں ہم جانیں گے کہ علم حدیث ماڈرن ٹیکنالوجی میں کیسے یوز کر سکتے ہیں، کیسے ہم فائدہ اٹھائیں گے ماڈرن ٹیکنالوجی۔ تو یہ آخری پارٹ ہوگا، اس کو بھی میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک، جو ویب سائٹس ہیں، عام الیکٹرانک ویب سائٹس ہیں، ان ویب سائٹ سے آپ کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ نمبر 2، آپ کے سسٹمز ہوتے ہیں گھر پہ، گھریلو سسٹمز ہوتے ہیں جو آپ کیری نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ اٹھا کر لے کر نہیں جا سکتے، ایسے سسٹمز پر آپ کیا پروگرام ہیں، کیا برامج ہیں جو آپ ڈال کر کے اس کو استعمال کریں گے۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے شروع میں لی ہے۔ تیسرا جو آخری ہے وہ سب کے لیے ہے، اور سب اس کو زیادہ چاہتے بھی ہیں، اسمارٹ فون۔ اسمارٹ فون پر کون سے ویب سائٹ ہیں، وہ کچھ ویب سائٹ کے نام میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایک ویب سائٹ پریکٹیکلی میں اپنے فون پر کر کے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دعا کریں کہ اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کر رہے ہیں نا، آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ چلیے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے وقت میں، علم میں برکت عطا فرمائے، ہماری عمروں میں، ہماری اطاعت میں برکت عطا فرمائے یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمہید، علم حدیث۔ علم حدیث ان علوم میں سے ایک علم ہے، علوم میں بسم اللہ، علم حدیث ان علوم میں سے ہے جو اللہ نے اس امت کے لیے خصوصی بنایا ہے۔ تفردت بها الامہ الاسلامیہ، اس سے مراد علم حدیث، حدیث سند اور متن کے اعتبار سے علم حدیث کو جاننا۔ علم حدیث ان علوموں میں سے ایک فرعی علوم ہے، علوم شرعیت، علم شرعیت کے علوم میں سے ایک فرعی علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال پر گفتگو کرتا ہے۔ کیوں صحابہ نے، کیوں امت اسلامیہ نے حدیث پر اتنی توجہ دی؟ کئی وجوہات ہیں، کئی ریزن ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دین ضائع نہ ہو، اس لیے انہوں نے اس کی حفاظت کی، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضائع نہ ہو۔ قرآن مجید کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو لہذا حدیث بھی ضائع نہ ہو، لہذا انہوں نے علم حدیث پر بڑی توجہ دی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور حدیث میں کسی اور کی بات داخل نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں دوسری باتیں داخل نہ ہو، اس لیے انہوں نے حدیث کی بھی حفاظت کی اور اس پہ کافی توجہ دی۔ تو سنیے، علم حدیث کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے علم حدیث جاننے سے پہلے حدیث کی تعریف سنیں۔ حدیث آپ نے سب نے جانا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کہتے ہیں کل ما ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیہ، ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہو، ملی ہو، وارد ہو، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے وہ صفت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں آپ پوچھیں گے قول اور فعل اور تقریر سے کیا مراد ہے؟ جیسے مثال، میں ہر ایک کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی معلومات عطا فرماتا ہے۔
اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر 140، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منہ دھوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں تک دھوتے تھے۔ یہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بتایا گیا، اس کو بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، تقریر۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطلع ہوئے ہوں اور آپ نے کوئی انکار نہ کیا، خاموشی کا مظاہرہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت رکھا، انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثال دیتا ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے تھے اور حبشہ کے کچھ لوگ کچھ کھیل کھیل رہے تھے، عید کے دن کچھ اپنے نیزوں کو لے کر کھیل رہے تھے، خاص قسم کا کھیل۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور میں جھانکنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میرے سامنے پردہ لیا اور مجھے دیکھنے دیا، حبشہ کا کھیل کھیلنے دیا۔ کھیل جو کھیل رہے تھے وہ کھیل دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ والحبشۃ یلعبون فی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ انظرهم الی لعبہم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے پردہ بھی کروا رہے تھے اور وہ کھیل دیکھنے کا موقع بھی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تقریر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا مظاہرہ کیا، وہ حبشہ کے لوگوں کا کھیل دیکھنے کے لیے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 4، صفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، چاہے وہ خصائص بشریہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جیسے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ پر رونق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے چہرے کے مالک تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خلقی ہیں جو اللہ نے آپ کو پیدا کیا، وہ صفتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی صفات بھی اس میں شامل ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی صفتیں، آپ کے اخلاق قرآن کے مانند تھے، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ تو یہ ہو گئی حدیث کی تعریف۔ رہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند تھی، یہ کس میں شمار ہوگا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں، افعال میں شمار ہوگا۔ ہم نے حدیث کی تعریف کی، دوبارہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے حدیث کی تعریف کی، کان رسول کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ما ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت خلقیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، صفت، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں ہے، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یحب التیمن فی کل شیء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام دائیں ہاتھ سے، دائیں جانب سے کرنا پسند تھا، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں شمار ہوتا ہے۔ آئیے، علم حدیث حدیث دو جز پر مشتمل ہے، ایک سند ہے اور ایک دوسرا متن۔ تو سند اور متن یہ کیسے ہے، اس کے لیے میں مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال پیش کی جائے، امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے، مثال پیش کی جائے، حدیث چلے میں سنا دیتا ہوں۔ حدیث جو ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلم میں باب فضل نشر العلم اس حدیث کو ذکر کیا، حدیث نمبر 3660۔ کہتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فحفظه حتى يبلغه الى آخر الحدیث۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس میں سند کیا ہے۔ سند حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبي عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہی سند۔ یعنی سند اس کو کہتے ہیں
جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جہاں تک جن لوگوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ یا امام مسلم رحمہ اللہ یا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بتایا، وہ جو پیش کیا ہے اس کو سند کہتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے اس کو متن کہا جاتا ہے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوشباش رکھے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، اس کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچائے. اللہ کرے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں، آمین. یہ حدیث متواتر ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے. آئیے، علم الحدیث کسے کہتے ہیں؟ ہم نے حدیث کی تعریف پڑھی، اب علم حدیث کسے کہتے ہیں؟ علم حدیث اس کو کہا جاتا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جاننا، اسے حفظ کرنا، اسے لکھنا، اسے ضبط کرنا، اس کے مصادر کو جاننا، سند اور متن کی حالت کو جاننا، یہ علم حدیث کہلاتا ہے. علم حدیث کی اجمالی طور پر دو قسمیں، علم حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک علم الحدیث روایتاً اور علم الحدیث درایتاً. چلیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علم حدیث کی تاریخ کیا ہے. تاریخ میں تفصیلی طور پر جانا نہیں چاہتا، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات، آپ یقین کے ساتھ یہ جانیے کہ علم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے شروع کر دیا تھا کئی طرح سے. سب سے پہلے حدیث کی روایت کرتے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پہنچاتے ہوئے روایتاً. جیسے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مدینے میں عوالی میں رہا کرتے تھے، اپنے انصاری صحابی کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ سیٹنگ تھی ان کی کہ ایک دن خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، علم حاصل کرتے اور جا کر اپنے انصاری دوست، انصاری پڑوسی کو سنایا کرتے. یہ ایک دن وہ انصاری صحابی مدینہ آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، لے جا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے. تو علم حدیث کو نقل کرنا، روایت کرنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا. رہی بات حفظ کی، کئی صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو حفظ کیا، اور اس کا عینی شاہد یہ ہے کہ آج تک آپ کے سامنے کئی احادیث موجود ہیں، مل بھی رہی ہیں. کیسے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرتے تھے، سب سے زیادہ حدیثیں انہیں یاد تھیں. اللہ اکبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے والے کئی صحابہ تھے، جن میں خاص کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ روایتیں کی ہیں. 6000 سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. آپ جانتے ہیں 6000 سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جن میں سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر 609 حدیثیں ذکر کی گئی. صرف ایک راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی حدیثیں؟ 609 609 حدیثیں صحیحین میں مذکور ہیں، جن میں 326 حدیثیں متفق علیہ ہیں. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے مل کر ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے. 93 حدیثیں 93 حدیثیں ہیں جو صرف صحیح بخاری میں موجود ہیں، یعنی امام مسلم نے ان کو روایت نہیں کی ہے. اور 190 حدیثیں 190 حدیثیں ایسی ہیں جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے الگ سے ذکر کیا ہے. ٹوٹل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 609 روایتیں موجود ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حفظ کرتے تھے احادیثیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یاد کرتے تھے اور یاد کر کے پہنچاتے تھے. میں بتا دوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے وہ 7 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 7 لوگ ہیں. جیسے کہ آپ کے سامنے بورڈ پر ذکر ہے، والمکثرون فی روایت الاثر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرنے میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں یاد کی، روایت کی، سب سے پہلے ابو ہریرہ ہیں. ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یلیہ ابن عمر، ان کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. پھر والبحر، یعنی بحر سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں علم کا سمندر کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد نمبر 5 پر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، کل خدری، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. اس کے بعد نمبر 6 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
का नाम आता है, वज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी में उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम आता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले जो सहाबा हैं वो 7 हैं, 7 हैं अल-मुक्सिरीन फी रिवायत अल-असर, जिनमें सबसे पहले अबू हुरैरा, नंबर 2 अब्दुल्लाह बिन उमर, नंबर 3 अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 4 अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 5 अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 6 जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 7 उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये सबसे ज्यादा हदीस की रिवायत करने वाले हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने बहुत ज्यादा हदीसें रिवायत की हैं। इसके अलावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हदीसें याद भी की और उसको लिखा भी है। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन्होंने लिख कर रखी थी। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया ये आपके हाथ में क्या है, तो उन्होंने कहा ये अस-सादिका है। एक किताब थी, एक सहीफा जो उन्होंने अस-सादिका के नाम से रखा था। क्या नाम था उसका? अस-सादिका। ये सहीफा क्या था? पूछा गया उनसे कि ये सहीफा क्या है, तो उन्होंने बताया कि इस सहीफे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें मैंने लिख कर रखी हैं, इसमें मेरे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई और नहीं है। अल्लाह अकबर। कितनी मोहब्बत थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से, कितनी मोहब्बत थी उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से। उसे लिख कर रखा उन्होंने, कहा कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही और मैंने सुनी है, बस ये हदीसें मैंने सुनी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी, लिहाजा मैंने उसे हिफाजत करके रखा है। इसके अलावा ये भी जाने कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नक़द करते थे, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात निस्बत कर दे उन्हें पसंद नहीं था। जी हाँ, बर्दाश्त नहीं करते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब कोई ऐसी वैसी बात भी निस्बत कर दे। मैं 1-2 मिसालें देता हूँ सहाबा की। सहाबा में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि उनके पास इब्न बशीर अल-अदवी एक ताबिई आए और उन्होंने खड़े होकर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें ऐसे ही सुनाना शुरू कर दिए। ताबिई वो हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से जिन्होंने हदीसें की, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, उन्हें ताबी कहा जाता है। अब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहे हैं, तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी बात की तरफ तवज्जो नहीं दिए, उनकी तरफ कान भी नहीं दिए, उनकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं दिया। तो बशीर ने कहा कि ए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आपको सुना रहा हूं और आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, पहले ऐसा था कि कोई भी कहता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम सुन लेते थे और हमारी निगाहें टटोलने लगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब फलम्मा रकीबन नास अस्साब वज़लुल, लोग आगे पीछे हो गए, गलत बातें भी दाखिल हो गई, हम उसी से हदीस लेंगे जिसको हम जानते हैं और हम पहचानते हैं। अल्लाह अकबर। ये नक़द हदीस है। ताबईन के ज़माने में इब्न सीरीन कहते हैं कि सनद के बारे में पूछते नहीं थे लोग, यानी कि तुमसे किसने कहा, तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस किससे ली है। सनद चैन को कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आने वाली चैन, किसने किसको कहा। लोग कहते थे, पूछते थे, लम यकूनु यसअलून अनिल इस्नाद, इब्तिदाई जमाने में कोई नहीं पूछता था, बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुन लेते थे। लेकिन जब फितने आ गए, आजमाइशें आ गई, लोग सच झूठ बोलने लगे, तो सनद के बारे में पूछा जाने लगा। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा इल्म हदीस के बारे में नक़द भी किया गया, सहाबा ने नक़द किया है और गवाहियां भी पूछते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, गवाही दीजिए। अल्लाह अकबर। ये इल्म हदीस की हिफ्ज़ के लिए उन्होंने बहुत सारी हिफाजतें की। इल्म हदीस को मैंने कहा इजमाली तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, वो ये है इल्म हदीस रिवायतन, इल्मुल हदीसी दिरायतन। आइए हदीस की कुछ किस्में मैं आपके सामने रखूं, मिन हैथुल क़बूल, और कुछ अक़साम हैं। जैसे सबसे पहले हदीस को कई तरीके से तकसीम किया जाता है। पहली तकसीम है सेहत और ज़अफ़ के एतबार से, कि हदीस को सही हदीस और ज़ईफ़ के एतबार से तकसीम किया जाता है। उसकी किस्में मैं आपके सामने रखता हूँ, यानी कबूल और नाकबूल। अगर कबूल है हदीस, मकबूल हदीस है, तो उसकी 4 किस्में। आप मेरे साथ हैं ना, सुन रहे हैं आप लोग? जी हाँ। मकबूल हदीस की 4 किस्में। एक अस्सहीह लिगैरिही, नंबर 1 अस्सहीह, नंबर 2 अस्सहीह लिगैरिही, नंबर 3 अल हसन लिज़ातिही, नंबर 4 अल हसन लिगैरिही। ये
مقبول حدیث صحیح کی قسمیں، یہ 4 قسمیں ہیں: الصحیح، الصحیح لغیرہ، الحسن لذاتہ، الحسن لغیرہ۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ میں ساری تفصیلات میں جاؤں تو کافی وقت ہو جائے گا۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے جس کے اندر 5 شرطیں پائی جاتی ہوں وہ صحیح حدیث ہے، جس کی سند متصل ہو، جس کے نقل کرنے والے عدل ہوں، ضابط ہوں، شروع سے لے کر آخری سند تک سارے عدل ہوں، ثقہ ہوں، ضبط ہوں، اور اس حدیث میں کوئی شاذ نہ ہو، اور اس حدیث میں کوئی علت نہ ہو، یعنی حدیث کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اس میں کوئی شذوذ نہ ہو، مخالفت نہ ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی علت ہو، تو یہ صحیح حدیث ہے۔ اس سے تھوڑا سا اگر کوئی چیز، اگر ایک کیٹیگری میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، میں تفصیل میں جاؤں تو کافی تفصیل ہے، تو وہ صحیح لغیرہ کہلاتی ہے۔ اگر راوی کے حفظ میں تھوڑا سا یہ ہو، کمزور حفظ والا نہیں، جی ہاں، بس یہ ہے کہ اتنا بڑا امام نہ ہو، تو اس کو حسن لذاتی کہتے ہیں۔ حسن لغیرہ وہ ہے جو حسن کے درجے کو نہیں پہنچتی، لیکن مختلف طرق کی وجہ سے اس کو حسن قرار دیا گیا ہے۔ چلے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حدیث کے صحت اور ضعف کے اعتبار سے، یعنی صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے ہم نے 2 قسمیں کی تھی۔ ایک حدیث مقبول، جس کی 4 قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں: الصحیح، الصحیح لغیرہ، الحسن لذاتی، الحسن لغیرہ۔ حدیث مردود، یعنی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اس کے اعتبار سے میں نے 2 قسمیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک حدیث مردود، راوی سند میں کہیں گر گیا ہو، یا پھر کسی ایسی وجہ سے کہ ایک سے زائد راوی اس میں سند میں گرا دیے گئے ہوں، سخت فی الاسناد ہو، تو اس وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا۔ دوسری وجہ، اگر راوی کے اندر کوئی کمی ہو، حفظ کی کمزوری ہو، کوئی اور کمزوری ہو جس کی وجہ سے راوی میں تعن کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا۔ تو آئیے، ہر ایک کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے کچھ قسمیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ضعیف میں ضعیف بسبب سقط، یہ نہیں ہے، ابھی بعد میں آئے گا، اس کو نیچے رکھیں۔ ضعیف بسبب السقط فی الاسناد، جیسے معلق ہے۔ معلق اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات نسبت نہیں کی گئی ہو، اس کو تابعی اگر کہہ دیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلیق بالاسناد اس کو کہا جاتا ہے کہ اسناد میں کسی راوی کا گر جانا، اس کو تعلیق کہا جاتا ہے، خصوصاً سند کے آخری میں ہو تو اس کو تعلیق کہا جاتا ہے۔ مرسل، صحابی نہیں، کوئی تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی بات نسبت کرے۔ اسی طرح المعضل ہے، جس میں ایک سے زائد 2 راوی گر چکے ہوں، چین ہے 4-5 کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی، پھر صحابی سے تابعی، تابعی سے تبع تابعی، تو اس چین کے اندر 2 کڑیاں گر چکی ہوں، اس کو معضل کہا جاتا ہے۔ منقطع، اسی طرح سے ابتدائی سند سے 2 راویاں کہیں گزر گئی ہوں، یا منقطع عمومی طور پر کہیں بھی کسی حدیث کی چین سے 2 راوی گر چکے ہوں تو اس کو منقطع کہا جاتا ہے۔ رہی بات راوی میں کسی کمزوری، کسی طعن کی وجہ سے ضعف قرار دیا گیا، جیسے موضوع ہے کہ راوی جھوٹ بولنے والا تھا، بہت زیادہ راوی جھوٹ بولنے والا، اس کی حدیث تو نہیں لی جائے گی، موضوع ہے۔ یا منکر ہے کہ ایسا کوئی راوی ایسی روایت بیان کرے جو صحیح حدیث کی مخالفت کر رہا ہو، راوی ضعیف ہے لیکن ثقہ لوگوں کی مخالفت کر رہا ہو۔ مدرج، حدیث کے اسناد میں، سند میں کچھ چیز اضافہ کر دی گئی ہو، داخل کر دی گئی ہو، معلل ہے، مضطرب ہے، متروک ہے، یہ ساری قسمیں ہیں۔ ہر ایک کی تعریف ہے، اور اہل علم نے ہر ایک کے بارے میں مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے، میں تفصیل کے ساتھ وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ آئیے حدیث کی دوسری قسم، بے اعتبار من اسند الیہ، آگے بڑھائیں، سلائیڈر آگے بڑھائیں، کہ حدیث نسبت کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں۔ کیسے؟ الحدیث القدسی، یعنی اس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں بلکہ اللہ کی طرف، یعنی وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے ہمیں بتائی ہے،
اللہ کی جانب ایک پیاری سی بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تم دنیا آسمان زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ، گناہوں کی گٹھری لے کر آؤ، شرک نہ کرو، تو میں اتنی ہی مغفرت تمہیں لے کر آؤں. یہ اللہ نے کہا، اور یہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کہہ کر ہمیں سنا. یعنی وہ حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یعنی اسناد، یعنی جس کی نسبت ہم کر رہے ہیں، یہ حدیث ہے لیکن اللہ کی جانب سے ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. حدیث قدسی وہ کلام ہے جو قرآن مجید کی طرح نہیں، اللہ کا کلام قرآن مجید کی طرح نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتایا گیا ہے. الحدیث المرفوع، دوسری قسم. حدیث مرفوع اسے کہتے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی. جیسے راوی کہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جس کو حدیث کہا جاتا ہے اس سے مراد حدیث مرفوع ہی ہوتی ہے. حدیث مرفوع. موقوف کسے کہتے ہیں؟ جس میں تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات نہ کہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی کی بات نقل کرے. مثال، یعنی کہنے کا یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتے ہیں، موقوف اس کو کہتے ہیں جو بات صحابی تک پہنچے. یعنی صحابی کوئی بات آپ کے لیے کہیں، روایت کریں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو نسبت نہ کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بلکہ صحابی کی بات ہو، تو اس کو موقوف کہا جاتا ہے. مقطوع کس کو کہتے ہیں؟ جو تابعی کا قول ہو، جس کو آثار کہا جاتا ہے، آثار صحابہ ہو، یا اس کو موقوف کہا جائے گا. جو آثار تابعین یا تبع تابعین ہے اسے مقطوع کہا جائے گا. تو نسبت کے اعتبار سے کہ آپ کس کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اس اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں. حدیث قدسی جو اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، حدیث مرفوع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے، موقوف جو کلام صحابی کا ہو، مقطوع جو تابعی یا تبع تابعی کا کلام ہو اسے مقطوع کہا جاتا ہے. تیسری قسم، ہماری جانب حدیثیں جو پہنچی ہیں بے اعتبار اصولہ الینا، ہم تک جو پہنچی ہیں اس اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں. ایک وہ حدیث جس کی چین میں بے شمار لوگ ہوں، ہر کیٹیگری میں، صحابہ بے شمار، تابعین بے شمار تابعین نے روایت کیا ہو، تبع تابعین بے شمار تبع تابعین نے اسی حدیث کو روایت کیا ہو. یعنی اتنے لوگ کہ سب کا کسی غلط بات کے لیے جمع ہونا ممکن نہ ہو تو اسے حدیث متواتر کہا جاتا ہے. دوسری قسم اس کی احاد ہے جو اس کے اپوزٹ میں ہے. پہلی قسم المتواتر ہے، یعنی حدیث ہم تک جو پہنچی وہ پہنچنے کا جو اعتبار ہے اس اعتبار سے متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں ایک جمع غفیر نے روایت کیا، بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہو جن کا غلطی پر جمع ہونا مستحیل، اور سب نے. ان میں سے ایک حدیث وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، نظر اللہ امرئن سمع مقالتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اس کو یاد کیا اور لوگوں تک پہنچایا. اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. نمبر 2، خبر احاد. خبر احاد اس کو کہتے ہیں جس کی چین میں ہو کہیں نہ کہیں متواتر کی شرط ٹوٹ جاتی ہو. یعنی مثال کے طور پر صحابہ میں سے صرف 2 صحابی روایت کرتے ہیں، تابعین میں 10 ہیں، تبع تابعین میں 15 ہیں، اس کے بعد 25 ہیں، لیکن صحابہ میں سے صرف 2 روایت کرتے ہوں تو یہ متواتر کی شرط کو پورا نہیں ہوا. تو اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک المشہور ہے، احاد کی 3 قسمیں ہیں. ایک المشہور ہے، مشہور وہ جس کی سند میں 3 یا 3 سے زائد راوی ہوں، صحابہ بھی 3 سے زیادہ، تابعین 3 سے زیادہ، تبع تابعین 3 سے زیادہ. اس طرح اس کو مشہور کہا جاتا ہے. اس پہ بھی کافی کتابیں لکھی گئی ہیں. سخاوی کی مشہور کتاب ہے المقاصد الحسنہ فی ما اشتہر علی الالسنہ، اور عجلونی نے جن کی سن وفات 1162 ہے انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے کشف الخفا و مزیل الالباس. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلا پارٹ ہم تقریباً ختم کر چکے ہیں. میں دوبارہ مختصراً آپ کے سامنے جو پہلا ثلث ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کو دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. تو سب سے پہلی چیز ہے تمہید، جس میں نے علم حدیث کی تعریف کی اور اس کے بعد میں نے حدیث کی تعریف کی. حدیث کی تعریف ہے کل ما ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ بات جو رسول اللہ علیہ وسلم سے وارد ہو، چاہے قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، صفت ہو، خلقی ہو، خلقی ہو، اس کو حدیث کہا جاتا ہے.
اس کے بعد ہم نے علم حدیث کی تعریف کی، قول، فعل، تقریر، صفت، اس سب کے بارے میں میں نے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ پسند ناپسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس میں داخل ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں داخل ہے۔ اس کے بعد ہم نے تعریف علم حدیث کی تعریف کی۔ علم حدیث میں ہم نے یہ بتایا کہ ہر وہ علم حدیث اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے سندن، متنن اور اس کے حفظ کرنے اور اس کے تدوین اور اس کے ضبط اور اس کے شرح وغیرہ کے بارے میں جو دراسہ کیا جاتا ہے اس کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے سند اور متن کے تعلق سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن میں نقل کی، حدیث نمبر 3660، جس میں نے سند الگ کر کے بتایا، پھر متن الگ کر کے بتایا۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے علم حدیث کی تاریخ اور اس کی نشأت کے تعلق سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ابتدا سے ہی علم حدیث کی حفاظت کی اور اس پہ کافی توجہ دی۔ اس کے لیے میں نے یہ بتایا کہ روایتاً بھی جیسے انہوں نے جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کیسے ایک دوسرے کو جا کر حدیثیں سنایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے حدیثوں کو یاد کرتے تھے۔ ان میں نے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی روایتیں اس میں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں کون کون ہیں؟ ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، جابر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سب سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر میں نے ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیث کو نقد بھی کرتے تھے، یعنی پرکھتے بھی تھے۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی کہہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو لے لیتے تھے، جی ہاں، بلکہ صحیح اور ضعیف بات جو ہم کرتے ہیں نا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا، جی ہاں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی میں نے مثال دی، اس کے بعد تابعین کی ایک مثال دی۔ پھر میں نے انواع علوم الحدیث بتائے۔ پھر حدیث کو میں نے ذکر کیا کہ اقسام حدیث تین اعتبار سے، ایک اعتبار قبول و رد کے اعتبار سے کہ اعتبار قبول و رد ہے، یعنی صحت اور ضعف کے اعتبار سے کون سی حدیث لیں گے کون سی حدیث نہیں لیں گے۔ نمبر دو، اعتبار من اسند الیہ نسبت کے اعتبار سے۔ نمبر تین، حدیثیں ہم تک جیسے پہنچی ہیں اس کے اعتبار سے ہم نے حدیث کو ذکر کیا۔ تو تین قسمیں، سب سے پہلی قسم کی طرف میں آتا ہوں، صحت اور ضعف کے اعتبار سے، یعنی قبول اور رد کے اعتبار سے ہم نے حدیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا، حدیث مقبول اور حدیث مردود۔ حدیث مقبول یعنی صحیح، الصحیح لغیرہ، الحسن لذاتی، الحسن لغیرہ، یہ چار قسمیں ہیں۔ حدیث مردود کئی اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے دو سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اسناد میں سخت ہو، یعنی راوی گر گیا ہو، ایک یا دو راوی گر گئے ہوں تو اس وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا، یا پھر جو ہے ضعف بسبب طعن فی الراوی، راوی کے اندر کوئی طعن ہو، کوئی عیب ہو، جس کی عیب ایسا عیب جو حدیث پہ اثر انداز ہوتا ہو، اس کی وجہ سے جو ہے حدیث کو رد کر دیا گیا۔ پھر میں نے دونوں کی کئی قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی، اس کے علاوہ بھی کئی قسمیں ہیں، میں نے ایز ایگزامپل مثال کے طور پر چند قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم میں نے بتائی حدیث کی بے اعتبار من اسند الیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم تک جیسے پہنچی اس کے اعتبار سے۔ ایک قسم حدیث قدسی کی ہے جس کی نسبت ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، صحابی نے تابعی سے فرمایا، تابعی نے تبع تابعی سے فرمایا، پھر اس کے بعد علماء امت نے اپنے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لے کر لکھا ہے۔ حدیث قدسی کے بعد دوسری قسم آتی ہے حدیث مرفوع، ہر وہ حدیث جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، صحابی نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ موقوف اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے بلکہ وہ قول کس کا ہے؟ کسی صحابی کا قول ہو۔ مقطوع اس کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی نہیں ہے، صحابی کا قول بھی نہیں ہے، بلکہ کسی تابعی کا قول ہے یا تبع تابعی کا قول ہے، اسے مقطوع یا اثر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آثار ہیں، موقوف اور مقطوع یہ آثار کہے جاتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کو مل جائیں گی۔ آئیے اس کے بعد ہم نے حدیث کی تیسری قسم بیان کی۔ حدیث کو تیسری طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، وہ کیسے کہ ہم تک جیسے پہنچی، وہ چین کے اعتبار سے۔ ایک قسم متواتر کی ہے جس کے ہر چین میں، ہر کیٹیگری میں صحابہ بے شمار، تابعین بے شمار تابعین نے روایت کیا ہو، 10، 8، 12، 15 اتنے کے سب کا غلطی پہ جمع ہونا ممکن نہ،
تو اسے متواتر کہا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری قسم ہے اس کے اپوزٹ میں احاد، جس میں تواتر کی یعنی متواتر کی شرط نہ پائی جاتی ہو، اسے احاد کہا جاتا ہے. پھر میں نے احاد کی 3 قسمیں بتائیں، المشہور، العزیز اور الغریب. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں جی؟ ہاں نعم چلیں، نعم بسم نعم. اللہ. اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ مصادر السنہ، حدیث کی کتابیں. آپ سے پوچھا جائے کہ حدیث کی کتابیں، اکثر ہم یہی کہتے ہیں بھائی صحیح بخاری، صحیح مسلم، امام ابو داؤد، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، یہی ہم کہتے ہیں. آج میں آپ کو مختلف قسم کی مختلف کچھ کتابیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ جو کتابوں چند کتابوں کے نام لکھا ہوں کہ بعد میں آپ چاہیں تو اس کو پی ڈی ایف کر کے یا کر کے آپ کو دے دی جائیں، تاکہ آپ کے پاس ہوں کہ بھائی حدیث کی یہ فن بھی ہیں، اس طرح کے فن کی کتابیں ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں سارے فن نہیں لا پایا ہے میرے پاس، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ میں سارے فن آپ کے سامنے رکھوں. کچھ چلیں، کچھ بسم اللہ. تو کم از کم 10 قسمیں آپ کے پاس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے فن حدیث کی وہ کتابیں جنہیں صحاح کہا جاتا ہے، صحیح کہا جاتا ہے. صحاح یعنی وہ حدیث کی کتابیں جس میں صرف صحیح احادیث کو ذکر کیا جاتا ہے، صحیح حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ذکر کیا جاتا. اور یہ چاہے وہ فقہی ابواب پر یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعائیں، مناقب، اس طرح کا ذکر ہو چاہے ذکر نہ ہو، لیکن ابواب پر مرتب ہوتی ہیں، اس میں صرف صحیح حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر چند کتابیں آپ کے سامنے حاضر ہیں. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے صحیح بخاری، الجامع المسند الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، جسے ہم صحیح بخاری کہتے ہیں. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کی سن وفات 256 ہجری ہے. اس کے بعد نمبر 2 وہ بھی آپ کو معلوم، صحیح مسلم، المسند الصحیح، امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب الصحیح. ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ، جن کی سن وفات 261 ہجری ہے. نمبر 3 بولیے، اب بتائیے، الصحیح لابن خزیمہ. صحیح آپ نے بتایا ہوگا کہ الصحیح لابن خزیمہ ہے، ابو بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب، جن کی سن وفات 311 ہجری ہے. تقریباً یہ کتاب جو حبیب الرحمن اعظمی صاحب کے تحقیق کے ساتھ چھپی ہے 2 جلدوں میں ہے. چلیں میں زیادہ تفصیل میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. نمبر 4 الصحیح لابن حبان، ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب ہے، صحیح لابن حبان ہے، جن کی سن وفات 354 ہجری ہے، ابو حاتم محمد بن حبان البصری. نمبر 5 الاحادیث المختارہ کے نام سے کتاب ہے، ضیاء المقدسی نے، جن کی سن وفات 643 ہجری ہے. تقریباً 13 والیوم میں یہ کتاب ہے، جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرح صحیح احادیث کو جمع کیا ہے. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کو ذکر نہیں کیا، لہذا انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. ناقدری ہوگی اگر میں یہاں نہ ذکر کروں عالم دین استاد محترم ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی کتاب الجامع الصحیح الکامل بھی ہے، جنہوں نے کافی سالوں کی محنت سے جمع کیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے. بڑی محنت سے جمع کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کے لیے کتاب صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین. آئیے اس کے بعد دوسری قسم، ہم نے صحاح کے بارے میں جانا، یعنی وہ کتابیں جو صرف صحیح حدیثیں ذکر کرتی ہیں. اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، اور اسی طرح سے ہم نے کہا الاحادیث المختارہ، الجامع الصحیح الکامل شیخ ضیاء الرحمن اعظمی کی. اس کے بعد ہم سیکنڈ اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. السنن، سنن کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے کتابوں میں اس قسم کی کتابوں، اس فن کی کتابوں کو حدیث کہا جاتا ہے جس میں احادیث مرفوعہ ذکر کی جاتی ہیں. ہم نے جانا تھا احادیث مرفوعہ کسے کہتے ہیں، وہ حدیثیں جن کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے. احادیث مرفوعہ ذکر کی جاتی ہیں فقہی ابواب پر ترتیب دے کر، جن میں مرفوع حدیثوں کو ذکر کیا جاتا ہے. آپ کو کئی نام معلوم ہیں، بولیے. سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ سلیمان بن اشعث السجستانی کی کتاب ہے. نمبر 2 سنن نسائی، امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے المجتبی بھی الکبریٰ بھی، دونوں سنن ہیں، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی. یہی المجتبی جس پہ میں نے ماسٹر کی ڈگری کی تھی، اس کے ایک ایکسپلینیشن پہ میں نے کام کیا تھا. چلیں نمبر 3 سنن الدارمی، امام دارمی رحمہ اللہ، ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی
جن کی سن وفات 255 ہجری ہے، ان کی بھی ایک کتاب ہے سنن کے نام سے، بڑی فیمس ہے۔ نمبر 4 ابن ماجہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے السنن، السنن ابن ماجہ، اور اسی طرح سے امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب ہے السنن، السنن للدارقطنی، ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی جن کی سن وفات 385 ہجری ہے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ کی 2 کتابیں ہیں، السنن الصغریٰ، السنن الکبریٰ۔ تو دوسرا نمبر 2 پر ہم نے جانا آج کہ سنن نام کی بھی کچھ کتابیں ہیں۔ السنن، السنن سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں مرفوع احادیث کو فقہی ابواب کے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے ہم نے کئی مثالیں دی، کچھ نام آپ کو یاد ہیں: سنن امام ابی داؤد، سنن نسائی، سنن الدارمی، سنن ابن ماجہ، سنن الدارقطنی، سنن البیہقی۔ ہو گئی بات، آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3 الجامع، غور سے سنیے گا، آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ جی ہاں، الجامع، الجامع حدیث کے اس فن کی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں 8 قسم کی 8 ٹاپکس کو ایک کتاب کے اندر جمع کیا جاتا ہے اور ان 8 ٹاپک کی حدیثیں جمع کی جاتی ہیں۔ الجامع 8 اہم ٹاپکس کی حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کیا جائے تو اس کو الجامع کہا جاتا ہے۔ وہ 8 ٹاپک کیا ہے؟ آپ سن رہے ہیں نا؟ نمبر 1 عقائد، عقیدے کی حدیثیں، ایمان کی حدیثیں۔ نمبر 2 احکام کی حدیثیں، احکام یعنی اس کا کیا حکم ہے، جسے ہم جو ہے صوم، صلاۃ، فقہ مسائل کہتے ہیں۔ نمبر 3 السیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال جس میں ذکر کیے گئے ہوں۔ نمبر 4 آداب، آداب کی حدیثیں، ادب کی حدیثیں بیان کی گئی ہوں۔ نمبر 5 تفسیر کی حدیثیں سے بیان کی گئی ہوں، فلاں آیت کی تفسیر یہ ہے۔ نمبر 6 فتن، قیامت کے قریب جو فتنے ہوں گے، جو آزمائشیں ہوں گی، تو اس فتن کی حدیث اس میں ذکر کی گئی ہوں۔ اشراط الساعہ۔ نمبر 7 قیامت کی نشانیوں والی حدیثیں اس میں ذکر کی گئی ہوں۔ نمبر 8 مناقب، فضیلتیں، فلاں صحابی کی فضیلت ہے، ام المومنین کی فضیلت ہے، اس طرح فضیلت کی حدیثیں بھی اس میں ذکر کی گئی ہوں۔ میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں، سنیے، الجامع اس فن کو کہا جاتا ہے جس میں اس قسم کی حدیثیں جمع کی جاتی ہیں جو 8 مین ٹاپک پر مشتمل ہوں۔ 8 مین ٹاپک کی حدیثیں اس کے اندر جمع کی گئی ہوں۔ وہ 8 ٹاپک کیا ہے؟ عقائد 1، نمبر 2 احکام، نمبر 3 سیرت، نمبر 4 آداب، نمبر 5 تفسیر، نمبر 6 فتن، نمبر 7 قیامت کی نشانیاں، اشراط الساعہ، نمبر 8 مناقب، فضائل۔ یہ 8 ٹاپکس اگر اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے، اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ الجامع کہا جاتا ہے۔ چلے اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا نام الجامع ہے، الجامع الصحیح ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب کا نام بھی الجامع ہے۔ ان دونوں سے پہلے ایک امام ہے، امام ابو محمد عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ، جن کی سن وفات 197 ہجری ہے، 197 ہجری ہے۔ انہوں نے بھی لکھی ہے الجامع، کتاب الجامع للامام ابن وہب رحمہ اللہ۔ ایک اور کتاب ہے جس کے نام بتانے میں ہم غلطی کرتے ہیں، وہ ترمذی کی کتاب، جسے ہم اکثر سنن ترمذی کہتے ہیں، نہیں، اس کا نام جامع ترمذی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ زید ہے۔ آپ کے امی ابا نے زید نام رکھا ہے، خالد نام رکھا ہے، عبداللہ نام رکھا ہے۔ اگر آپ کا نام بدل کر بلایا جائے تو پسند ہے آپ کو؟ نہیں، آپ لڈو کی طرح دکھتے ہیں نا، آپ کو لڈو بلائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ بلکہ جو آپ کے ماں باپ نے نام پسند کیا ہے وہی نام۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام الجامع لکھا ہے، لہذا سنن ترمذی کہنا فنی باری کی غلطی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی ہاں، تو جامع ترمذی بھی ہے۔ تو میں نے 4 نام بتائے، اور اسی طرح سے ایک اور نام الجامع الکبیر ہے امام سیوطی کی۔ 5 نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ 2 نام تو فیمس ہیں آپ کے پاس، الجامع الصحیح جو امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، اور ایک الجامع الصحیح جو امام مسلم رحمہ اللہ کی ہے۔ نمبر 3 امام ابن وہب رحمہ اللہ کی الجامع ہے، کتاب الجامع ہے ابن وہب رحمہ اللہ کی۔ نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجامع
उन्होंने भी अपनी किताब का नाम अल-जामिअ लिखा है। नंबर 5 अल-जामिअ अल-कबीर लिस्सुयूती, इमाम सुयूती रहमहुल्लाह की है। तो लिहाजा 3 किस्में मैं आपके सामने बता दिया हूँ। अस्सिहा, जिसमें सिर्फ सही हदीसें जमा की जाती हैं। अस्सुनन, जिसमें मरफू हदीस को फ़िक़ही अबवाब के साथ तरतीब दिया जाता है। तो वो शर्त नहीं कि सही हो, उसमें सही भी होती हैं, हसन दर्जे की भी होती हैं, बाज़ मरतबा ज़ईफ़ हदीसें भी आ जाती हैं। नंबर 3, तीसरी वो जिसमें 8 टाइप के टॉपिक्स हैं, जिसमें जमा किए जाते हैं, जिक्र किए जाते हैं, उसको अल-जामिअ कहा जाता है। नंबर 4, चौथा टॉपिक अल-मसानीद। मसानीद किसे कहते हैं? वो हदीस की किताबें जिसमें सहाबा की हदीसों को उनके नामों के साथ जमा किया जाता है। क्या मतलब? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीसें बिल्कुल अलग, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीसें बिल्कुल अलग, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीसें अलग। लेकिन इन सहाबा के नामों को, जैसे पहले मर्द हजरात हैं सहाबा, उनके नामों को हुरूफ तहज्जी के साथ तरतीब दिया जाता है। अलिफ, अबान नाम के कौन सहाबी हैं, इब्राहिम नाम के कौन सहाबी, पहले उनकी हदीसें, यानी अल्फाबेट के हिसाब से तरतीब देकर जहां हदीसें फलां सहाबी की फलां सहाबी की फलां सहाबी करके रखी जाती हैं, इन्हें मसानीद कहा जाता है। तरतीब देने के 3 तरीके हैं। उम्मन मसानीद को तरतीब देने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, सहाबा के नामों के साथ तरतीब दी जाती है, लेकिन अल्फाबेट के हिसाब से, पहले अलिफ, बाद में बा, बाद में ता, बाद में था, ऐसे अल्फाबेट के हिसाब से। दूसरी तरतीब कबीलों के एतबार से, सबसे पहले कुरैशी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले जो हैं, तमीमी जो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खानदान वाले हैं, वैसे इस तरह से जुहनी जो कबीले जुहैना के हैं, उनके कबाइल के एतबार से भी तरतीब दिया जाता है। नंबर 3, तीसरा तरीका भी है, बाज़ अहले इल्म ने बहुत पसंद किया है, वो ये है कि अफजलियत के एतबार से। कैसे? सबसे पहले अशरे मुबश्शरा, वो 10 सहाबा जो जन्नत में दाखिल होने वाले, उनकी हदीसें, फिर जो बदरी सहाबा हैं उनकी हदीसें, फिर उसके बाद जो बैअतुर रिज़वान में शरीक हुए उनकी हदीसें। अल्लाहु अकबर। तो इस तरह से तरतीब दिया जाता है। मसानीद को तरतीब देने के 3 तरीके मैंने आपके बताए। एक अल्फाबेट के नाम से, अल्फाबेट के हिसाब से सहाबा के नाम को तरतीब देकर उनकी हदीसें निकल करना। नंबर 2, उनके कबीलों के एतबार से, कबीलों के नाम के एतबार से हदीसें तरतीब देना। नंबर 3, सवाबिक और उनकी फजाइल के एतबार से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तरतीब देकर उनकी हदीसों को तरतीब देना। कुछ मिसालें मसानीद की। मशहूर मुस्नद हम सब जानते हैं, मुस्नद अल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, मुस्नद अल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह। और उनसे पहले भी कुछ हैं, जैसे मुस्नद इमाम अबू दाऊद अत-तयालिसी रहमहुल्लाह। इमाम अबू दाऊद अत-तयालिसी रहमहुल्लाह, जिनकी सने वफात 204 हिजरी है, इन्होंने भी एक मुस्नद लिखी है। उसी तरह से मुस्नद अल हुमैदी के नाम से है, मुस्नद अल हुमैदी, इमाम अबू बकर अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर अल हुमैदी रहमहुल्लाह की एक मुस्नद है। नंबर 4 कह लीजिए मुस्नद अल इमाम इसहाक इब्ने राहवया, मुस्नद अल इमाम इसहाक इब्ने राहवया, लुगत वाले लुगवी जो है राहवैह कहते हैं, हम मुहद्दिसीन इसको राहवया कहते हैं। इमाम इसहाक इब्ने राहवया, जिनकी सने वफात 238 है, उन्होंने भी एक मुस्नद लिखी है। उसी तरह से मुस्नद अल बज़्ज़ार है, जो फेमस है, जिनकी सने वफात 292 हिजरी है, अबू बकर अहमद बिन अम्र अल बज़्ज़ार। और मुस्नद अबी आला अल मौसली नंबर 6, मुस्नद अबी आला अल मौसली, जिनकी सने वफात 307 हिजरी है। मुस्नद, चौथे टॉपिक मैंने आपके सामने रखा कि मुस्नद हदीस की उस किताब को कहते हैं, हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नामों के साथ, तरतीब के साथ, उनके नामों की तरतीब के साथ हर सहाबी की अलग अलग हदीसें जिक्र की जाती हैं। ठीक है, इसको मुस्नद कहा जाता है। टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5, मुसन्नफात। मुसन्नफात में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुसन्नफ उस हदीस को कहते हैं जिसमें अहादीस मरफूआ, मौकूफा, मक़तूआ, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम भी, सहाबा की बातें भी, ताबईन की बातें भी, फतावे सब जिक्र किए जाते हैं, इसे मुसन्नफ कहा जाता है। जैसे मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम सनानी रहमहुल्लाह, सन 211 हिजरी उनकी वफात है, उनकी किताब अल मुसन्नफ है। और इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह की मशहूर मुसन्नफ है, बड़ी आजकल तो बड़े अच्छे अंदाज में तहक़ीक़ होकर आई है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के नाम से, जो 200, जिनकी सने वफात इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा 235 हिजरी में जिनकी वफात है, और
یہ کتاب. مصنف پانچویں قسم وہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ذکر کی جاتی ہیں، تابعین کے اقوال بھی ذکر کیے جاتے ہیں، تبع تابعین کے آثار بھی ذکر کیے جاتے ہیں، فتوے بھی ذکر کیے جاتے ہیں. اس کتاب کو مصنف کہا جاتا ہے، اور اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. نمبر 6 معاجم. معاجم حدیث کی ان قسم کی کتابوں کو کہا جاتا ہے، معاجم حدیث کی ان قسم کی کتابوں کو کہا جاتا ہے جس میں مشائخ کے، یعنی میں جس شیخ سے حدیث روایت کر رہا ہوں ان کی ترتیب کے ساتھ ان کو، مثال کے طور پر شیخ ابراہیم، اس کے بعد شیخ جو ہے ثابت، الف با ثا جیم، ایسے کر کے ان کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، ان کی حدیثیں سے ذکر کی جاتی ہیں. اس میں امام طبرانی ابو القاسم سلیمان بن احمد اللخمی الطبرانی رحمہ اللہ، جن کی سنہ وفات 360 ہجری ہے، ان کی 3 مشہور کتابیں ہیں: المعجم الکبیر، المعجم الصغیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر. 3 کتابیں، المعجم کبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، جن میں سے پہلی کتاب انہوں نے مسند کے اعتبار سے ترتیب دی ہے، یعنی صحابہ کے نام کے، باقی 2 جو ہے معجم کے اعتبار سے انہوں نے ترتیب دی ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. چلیں اس کے بعد نمبر 7 مستخرجات کسے کہتے ہیں؟ مستخرج کہتے ہیں حدیث کے اس ٹاپک کو جس میں کوئی مؤلف کسی مؤلف کی کتاب کو لے کر ان کی چین سے جا کر چین ملاتا ہے، یعنی سند، اپنی سند لے جا کر کے اس مؤلف کی سند کو جا کر ملاتا ہے. ملتے کہاں ہیں؟ مؤلف کے شیخ میں، یعنی ان کے آگے یا اس کے آگے جا کر ملتے ہیں، اسے مستخرجات کہا جاتا ہے. بہت کتابیں ہیں اس میں، جس میں چند مثال آپ کے پاس دیتا ہوں. مستخرج ابو بکر اسماعیلی، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری پر انہوں نے استخراج کیا ہے، جن کی سنہ وفات 371 ہجری ہے. اسی طرح مستخرج حافظ محمد بن عباس، جو ابن ابی زحل کے نام سے مشہور ہیں، سنہ وفات 378 ہجری ہے، انہوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ پر استخراج کیا. اسی طرح مستخرج اصبہانی کی ہے ابو بکر ابن مردویہ، جن کی سنہ وفات 416 ہجری ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب پر بھی کچھ لوگوں نے مستخرج کیا ہے، جیسے ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق الاسفرائینی رحمہ اللہ نے، جن کی سنہ وفات 316 ہجری ہے، جنہوں نے امام مسلم رحمہ اللہ پر استخراج کیا، امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب پر استخراج کیا. اور مستخرج الطوسی ہے ابو نصر محمد بن یوسف الطوسی رحمہ اللہ، جنہوں نے بھی امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب پر مستخرج لکھا ہے. تو مستخرجات اس فن کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں کوئی مؤلف کسی مؤلف کی کتاب کو لے کر اپنی چینیں ملا کر لے جا کر اس مؤلف کے آگے جا کر ملے اور اپنے اسانید کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کرے، اسے مستخرج کہا جاتا ہے. اتنے ہو گئے 7. آئیے اس کے بعد مختلف الحدیث کسے کہتے ہیں؟ مختلف الحدیث میں جن میں حدیث کے جو مشکلات ہوتی ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ذکر کیا جاتا ہے. یہ فن کافی پہلے سے مشہور ہوا. امام شافعی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس میں ذکر کیا، سب سے پہلے اس پہ مختلف الحدیث پہ کتاب لکھی. اس کے بعد کئی مؤلفین نے، امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب سب سے زیادہ فیمس ہے اختلاف الحدیث کے نام سے، سن 204 ہجری امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہے. اس کے بعد ابن قتیبہ الدینوری نے 276 ان کی وفات ہے، انہوں نے تاویل و مختلف الحدیث کے نام سے کتاب لکھی. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کی 2 مشہور کتابیں ہیں، شرح معانی الآثار، شرح مشکل الآثار. یہ ہو گئے مختلف حدیث پہ. اس کے بعد ہے زوائد. زوائد سے مراد یہ ہے کہ کوئی مؤلف ایسی حدیثیں جمع کرتا ہے جو کسی کتاب میں دوسری کتابوں کی بنسبت زائد حدیثیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر کچھ ایسی، جیسے کہتا ہوں مثال کے طور پر مجمع الزوائد ہے، منبع الفوائد ہے، کشف الاستار ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا؟ کشف الاستار میں حیثمی رحمہ اللہ نے جو مسند بزار میں زائد روایتیں دوسری کتابوں میں نہیں ہے، اس کو اکٹھا کیا، الگ کیا. اس کو زوائد کہا جاتا ہے. اس کی بھی کافی مثالیں ہیں. مجموع الزوائد والفوائد ہے نور الدین حیثمی کی، المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے، کشف الاستار عن زوائد مسند البزار. اس کے بعد 2 قسمیں ہیں، میں جلدی سے بیان کروں. ایک اہم قسم ہے جو تخریج کے نام سے جانی جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مؤلف کوئی کتاب کو لے کر اس کتاب کی حدیثوں کی تخریج کرتا ہے. کوئی تفسیر کی کتاب ہے، لے لیے اور اس کو لے کر اس میں جو ذکر ہیں احادیثیں، ان احادیث کی تخریج کرتے ہیں. اور اسی طرح سے کوئی فقہی کتاب ہے، اس فقہی کتاب میں جو دلیلیں دی گئیں ان کتابوں کی تخریج کرتے ہیں. مشہور فن ہے. سب سے پہلے فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے الہدایہ، اس کی تخریج کی امام زیلعی رحمہ اللہ نے نصب الرائیہ
فی تخریج احادیث الہدایہ اور لأحادیث الہدایہ کے نام سے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الشرح الکبیر ہے امام رافعی کی فقہ شافعی کے اندر اس کی حدیثوں کی تخریج کی. التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر. اور اسی طرح البدر المنیر ابن الملقن نے بھی اسی کتاب کی احادیث کی تخریج کی ہے. میں نے کہا جیسے تفسیر کی کتابیں ہیں، احادیث کشاف کی حدیثیں ہیں، اس کو لے کر کے امام زیلعی رحمہ اللہ نے تخریج کی، اور امام بیضاوی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس تفسیر کی احادیث کو لے کر مناوی رحمہ اللہ نے، جن کی سنہ وفات 1031 ہجری ہے، اس احادیث کی تخریج کی. آخری جو کتاب ہے العلل، آخری جو فن ہے العلل. علل میں کیا ہوتا ہے کہ جو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں ان کو ذکر کر کے ضعف کا سبب، ریزن کیا ہے، کس وجہ سے یہ ضعیف ہیں، وہ ذکر کیا جاتا ہے. العلل حدیث کے اس فن کو کہا جاتا ہے جس میں ضعیف احادیث کو ذکر کر کے اس کی علت اور سبب کو بیان کیا جائے، تو اسے علل کہا جاتا ہے. اس میں کافی کتابیں مشہور ہیں. امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے العلل ومعرفۃ الرجال. امام احمد رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے العلل ومعرفۃ الرجال. اسی طرح سے امام ابن مدینی رحمہ اللہ، علی بن عبداللہ المدینی کی کتاب ہے العلل کے نام سے. اور اسی طرح سے امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے العلل الکبیر کے نام سے، العلل الکبیر کے نام سے. اور اسی طرح سے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی کتاب ہے علل الحدیث کے نام سے. اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کی مشہور اور بڑی کتاب ہے، متداول کتاب ہے علل الدارقطنی العلل الواردہ فی الاحادیث النبویہ کے نام سے. تو دوسرا ٹاپک میں نے تقریباً ختم کیا. وقت کی کمی کی وجہ سے میں تھوڑا تیز چل رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں میں، کہ فن حدیث میں ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہی کتاب ہے، کتب ستہ یہ ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. فن حدیث میں کئی ٹاپکس ہیں اور کئی ٹاپک کی الگ الگ کتابیں. چند نمونے میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، جن میں صحاح حدیث کے اس فن کو کہا جاتا ہے جس میں صرف صحیح حدیث کو جمع کیا جاتا ہے. صرف حدیثیں جمع کی جائیں تو انہیں صحاح کہا جاتا ہے. اس کی میں نے کئی مثالیں دی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن خزیمہ، جی ہاں، صحیح ابن حبان، اور احادیث مختارہ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح الکامل. یہ ساری کتابیں ہیں. چلیں جی. انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. اچھا، اختصار کے ساتھ. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. بہتر ہے اور مزید 5 منٹ میں جو آخری محور باقی ہے اس کو سمیٹیں گے انشاءاللہ. بالکل اللہ يحفظكم شيخنا. اللہ يحفظكم. بارک اللہ فیکم جمیعا. چلیں، تو میں جو ہے علم حدیث کی کچھ باتیں ذکر کر رہا تھا، غور سے سنیے. علم حدیث میں مصطلح ایک فن ہے. مصطلح پہ کئی کتابیں لکھی گئیں، جس میں سب سے پہلے لکھنے والے، فن مصطلح پر لکھنے والے، میں مختصر آ رہا ہوں، ابھی بات بالکل شارٹ کروں گا. فن حدیث میں کئی ایک نے کتابیں لکھی ہیں جس میں مصطلح الحدیث میں خاص کر کئی اہل علم نے زور آزمائی کی اور کتابیں لکھی. سب سے پہلے فن مصطلح پر لکھنے والے وہ الرام ہرمزی رحمہ اللہ ہیں، ابو محمد حسن بن عبد الرحمن الرام ہرمزی رحمہ اللہ. اس کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ نے لکھی فن مصطلح پر، اور اسی طرح سے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھی. لیکن جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے، مشہور فن مصطلح پہ جو کتاب ہے، وہ مقدمہ فی علوم الحدیث یا المقدمہ کے نام سے مشہور کتاب ہے، جو ابن الصلاح کی ہے. کیا نام ہے؟ المقدمہ لابن الصلاح. یہ سب سے زیادہ مشہور ہے. اصل اس کتاب کا نام ہے علوم الحدیث. کیا نام ہے؟ علوم الحدیث کا نام ہے. تو مختلف اہل علم نے فن مصطلح پر بھی کتابیں لکھی. تو امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی کتاب سب سے زیادہ مشہور ہوئی، جس کا نام المقدمہ ہے. اصل نام علوم الحدیث ہے. آئیے کتابوں سے ہٹ کر میں آخری ٹاپک پر آتا ہوں. آخری ٹاپک کیا ہے کہ آج کل کچھ ویب سائٹس ہیں جن پہ حدیث کی خدمت ہوتی ہے، فن حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے. آپ کو یہ حدیث یا اس کی تخریج یا اس کے بارے میں حکم جاننا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا آگے بڑھائیں، سلائڈر آگے بڑھائیں براہ کرم. تو فن حدیث کے جی اتنی ہی معلومات جمع کی جا سکی سلائیڈ میں. اچھا، چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، معذرت کے ساتھ. تو میں 3 طرح کی چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک جو ہے عام ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ جا کر کے فن حدیث کے بارے میں، کسی حدیث کے بارے میں اس کا حکم جاننا چاہتے ہیں. ان میں مشہور نام الجامع الکبیر ہے للتراث الاسلامی. اس کی کافی کوالٹیز ہیں، میں ذکر نہیں کر سکتا یہاں پر کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. الجامع الحدیث للنبوی ہے. اس میں سے ایک اہم المکتبہ الشاملہ بھی ہے. استغفر اللہ. دیکھیں، میں سب سے پہلے عمومی ویب سائٹس کا ذکر کر رہا تھا. عمومی ویب سائٹس میں
जो उमूमी वेबसाइट, जो इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट्स हैं जिनमें आप जाकर के हदीस देख सकते हैं, कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले एक मुल्तका अहलुल हदीस है। नंबर 1 मुल्तका अहलुल हदीस है। नंबर 2 शबकतुस सुन्ना अन्नबविय्या व उलूमुहा है। नंबर 3 अद्दुरर अस्सनिय्या अल-मौसूआ अल-हदीसिया है। उसी तरह से जामिउस सुन्नती व शुरूहुहा है और अल-मक्तबा अल-वक्फिया है। ये 5 नाम हैं जो आम वेबसाइट्स में जाकर आप हदीस के बारे में यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2, आपके पास जो सिस्टम होता है, सिस्टम में कोई हदीस सर्च करनी हो, हदीस के बारे में मालूम करना हो, तो अपने सिस्टम पर कुछ प्रोग्राम्स हैं जो डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। उनमें एक आपने तफसील से लिया अल-मक्तबा शामिला के नाम से, अल-मक्तबा अश-शामिला, जिसके बारे में हमने तफसील से लिया। नंबर 2 अल-जामिउल कबीर लित-तुराथ अल-इस्लामी। नंबर 3 अल-जामिउल हदीस अल-जामि' लिल हदीस अन-नबवी के नाम से है। नंबर 4 बरनामज जवामिउल कलिम के नाम से है। हर एक की क्वालिटी से मैं लिख कर लाया हूँ, वक्त साथ नहीं दे रहा है। नंबर 5 जो ज्यादा फेमस हुआ, बम्पर कह लीजिए आप उसको, कि इतना फेमस हुआ, अहले इल्म ने बहुत ज्यादा उसको इस्तेमाल किया, बरनामज इत्कानुल हिरफा बिइकमालित तुहफा के नाम से। ये वेबसाइट अगर आप अपने इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, लेकिन जो इल्म हदीस पे काम करने वालों, उन्होंने सबसे ज्यादा इसको पसंद किया है। सबसे आखिरी जो चीज है वो ये है कि स्मार्टफोन पर अब इंसान जो वेबसाइट्स को डाउनलोड करके इस्तेमाल करता है स्मार्टफोन पे, उनमें एक अहम बरनामज है जिसको जामिउल कुतुब अत्तिसा कहते हैं। वो किसी भी फोन पे आप उसको रख सकते हैं, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। उसकी कुछ क्वालिटीज ये है, जामिउल कुतुब अत्तिसा के नाम से। ये देख रहे हैं आप लोग। जी हाँ, इसकी कई क्वालिटीज हैं, आप अपने फोन पर इसको लगा सकते हैं। क्वालिटीज कई एक ज्यादा हैं, जिनमें पहली क्वालिटी ये है कि आप नुसूस को आसानी से इसमें ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आप देखें अल-बहस का है नाम, आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगर आप डाल दें तो कोई भी यहाँ पर एक हर्फ लिख दें, उस हर्फ की तरह से आपको हदीस सर्च करके बता देगा। और उसी तरह से हदीस का नंबर याद है, नंबर डाल दें, आपको वो हदीस आ जाएगी, वो हदीस आपके सामने आ जाएगी। और उसी तरह से गरीब हदीस का कोई माना समझ में नहीं आ रहा है आपको, आप उसमें जाकर सर्च कर सकते हैं। नंबर 5 आपको तखरीज करके बताया किस किस किताब में है। तकरीबन 9 किताबें इसके अंदर हैं। बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, तिरमिदी, नसाई, इब्ने माजा, मुअत्ता मालिक, मुस्नद दारमी, मुस्नद इमाम अहमद, सुनन दारमी और मुस्नद इमाम अहमद। सिर्फ ये 9 किताबें इसके अंदर हैं। ये 9 किताबों में हदीस कहीं भी हो, ये आपको ढूंढकर बता देगा, और साथ ही साथ शरह भी आपको निकाल कर देगा, और उसी तरह से तखरीज करके बताएगा। और एक खास मीज़ा इसका ये भी है कि किसी रावी के बारे में आपको जानना है, उसकी डिटेल्स भी आपको निकाल के देगा। जी हाँ, रावी के बारे में सर्च कर। तो कई इसके क्वालिटीज हैं, कई चीजें हैं। उसके अलावा भी कई बरनामज हैं जो वक्त साथ नहीं दे रहा है कि मैं आपको बताऊं। अल-मुहिम, ये बरनामज डाउनलोड कर लें, छोटा सा है और आपके किसी भी स्मार्टफोन में काम आ सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको जो सुना है, जो कहा है, उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी जिंदगियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को रचाने बसाने की तौफीक नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह, आज हमने जो भी कहा है, उसमें जो भी सुना है, तो उसमें इखलास अता फरमा। हमारा ये इल्म हासिल करना तो कबूल फरमा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का शैदाई बना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का खादिम बना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का शैदाई बना। ऐ अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत करने वाला बना। जो भी आज का दर्स सुने हैं और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके इस सुनने को और अमल करने को कबूल फरमा। मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ बातें कहने का मौका दिया। साथ ही साथ में मरकज दारुल हुदा उडुपी का शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त अजीज डॉक्टर अबू उमर परवेज साहब का, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस काविशों को कबूल फरमाए। मैं सबका फर्दन उनकी टीम में जो काम कर रहे हैं, कैमरे में, वेबसाइट पर, सबका फर्दन मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अजीम काम किया है, एक इल्मी काम किया है जिसकी मिसाल कम मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए, हर फर्द की, और साथ ही साथ हमारे शेख परवेज साहब के तमाम भाइयों का, कि उनकी मेहनती हैं, उनकी कोशिशें हैं, और शेख परवेज के साथ वो लोग खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत
दारुल हुदा को तरक्की अता फरमाए, उसकी कोशिशों को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया आप सबका। और आखिरी में, सबसे आखिरी में, जो लोग शरीक हुए हैं, अगर उनका शुक्र अदा ना करूं तो हक तलफी होगी। जिन लोगों ने भी वक्त दिया और मेरी बातें सुनी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका ये बैठना और सुनना कबूल फरमाए, इसके बदले उन्हें दुनिया और आखिरत की हर अजीम नेमत से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।